کرتا ہوں. جب میں آیا تھا تو رومانہ نصاب کے حوالے سے ڈسکشن کر رہی تھیں کہ نصاب میں یہ پرابلم ہے پاکستان کے، اور اگر اس میں یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں اور یہ چیزیں نکال لی جائیں تو اس میں بہتری پیدا ہو جائے گی. تو نصاب پر کچھ کام میں نے بھی کیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ چلے جب میرا وقت آئے گا گفتگو کا تو میں تھوڑا سا اس پہ بھی اظہار خیال کر دوں گا. یہ آپ کا کمیونیکیشن کوآرڈینیشن کا اس سیشن کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا، اور پچھلے سیشن کے اوپر میرا چونکہ مجھے تقریباً 15-20 منٹ زبردستی وہ سیشن سننے کا موقع ملا ہے تو میں نے سوچا زبردستی اس پہ اظہار خیال بھی کر دیں. اگر نصاب میں جو چیزیں رومانہ بتا رہی تھیں کہ جو خرابیاں ہیں، اگر وہ ساری خرابیاں دور ہو، جب میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب ہم گفتگو کے انداز سے چلیں گے، نصاب میں وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں جس کی آپ نے ابھی تک نشاندہی کی ہے، اور وہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں جو آپ چاہتے ہیں، تو کیا اس سے پاکستانی معاشرے میں بہتری آ جائے گی؟ سوچ میں آئے گی جی، بہتر سوچ ہو جائے گی. اور کوئی اظہار خیال؟ جی ایک گروپ ہوگا جو پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. مگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں سارے خوش ہو گئے، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ سارے خوش ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، جو چیزیں ہم بک سے آپ ختم کر دیں گے، لیکن جو آپ کو ادھر ادھر سے نالج مل رہا ہے، بچے ادھر ادھر سے سیکھتے ہیں. میں اپنے سوال کو دہراتا ہوں، ہم صرف کتاب پر رہتے ہیں، ہم نے ایک ٹارگٹ تو اچیو کر لیا نا، تو جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر نصاب جو آپ چاہتے ہیں اسی طرح کا ہو جائے تو کیا اس سے جو بینیفٹ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے؟ ٹالرنس کے، پیس کے کافی حد تک ہو جائیں گے. اچھا، جہاں میں کام کرتا ہوں میں نے 11-12 سال بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزارے ہیں. میں نے ان کی اولادوں کو بھی دیکھا ہے، اور جو پاکستان پر حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں جن کی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کے تحت آپ اور میں زندگی گزارتے ہیں، انفارچونیٹلی ان میں سے کسی کی بھی اولاد ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی اولاد یہ نصاب نہیں پڑھتے. تو میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ دو غلام اکٹھے ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک غلام کی زیادہ نصاب میں جو باتیں شامل ہیں ان میں سے کچھ کم کر کے دوسرے غلام کی کچھ باتیں ایڈ کر لی جائیں. تو یہ جب ساری چیزیں، یہ تھوڑا سا بند کروا دیں گے، تو یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک بھی ہو جائیں تو نصاب کی حیثیت غلامانہ سی ہے، یہ بند ہو جائے. یہ نقطہ سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کو شاید کوئی بتائے گا، مگر جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں خوش قسمتی سے جو آبزرویشن میرے ذہن میں آتی ہیں، پاکستانی ابھی سچ ٹی وی پہ 14 اگست کو لائیو ٹرانسمیشن پہ میرا 1 گھنٹے کا انٹرویو ہوا تھا، وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہے، میں نے راہیل کو بھی اس کی فائل دے دی ہے. اس کا موضوع یہ تھا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ آج کے پاکستان میں کیا رول پلے کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے. تو جو وہ کلاس جو آپ پر مجھ پر حکومت کرتی ہے وہ اپنی اولاد کو باہر سے پڑھاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کی ڈگری یو کے سے یا یو ایس اے سے ہے تو وہ پنجاب یونیورسٹی سے یا لمب سے بھی اگر پڑھا ہو، جو سب سے اچھی یونیورسٹی کنسیڈر ہوتی ہے، اس کا وہ ویٹیج اور ویلیو پاکستان میں نہیں ہوگی جو وہاں کی ڈگری کی ہے. اور اگر کوئی آدمی یو کے یا ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی اولادیں باہر سیٹل ڈاؤن ہیں، باہر سے ہی پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈیسیجن میکنگ کے سارے ریسورسز انہوں نے اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں. آپ اور میں اگر ہم ایک نصاب پہ متفق ہو بھی جائیں تو ہم وہی غلامانہ طبقے کا حصہ ہی رہیں گے، اس سے باہر نہیں آئیں گے. تو آپ کا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مذہبی انتہا پسندی ختم کریں، نفرت کو ختم کریں. وہ ختم ہو بھی جائے تو مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو جہاں سے پڑھاتے ہیں، جب آپ یورپ کی کسی یونیورسٹی میں جائیں، یو کے یا یو ایس اے میں، تو اصل
تعلیم سے پہلے 5-6 مہینے وہ آپ کو ہاؤ ٹو ریڈ اے بک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, ہاؤ ٹو ٹیک اے نوٹس, آپ نے نوٹس کیسے بنانے ہیں, آپ کی لرننگ سکلز کو امپروو کرتے ہیں تاکہ اس کورس سے نکلنے کے بعد جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنے استاد سے اکتساب فیض کر سکیں. پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں یہ چیز نہیں پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اور اگر ہم ایک نصاب پہ متفق ہو بھی جائیں تو وہ آپ کا اور میرا سمجھوتا ہوگا, اس سے ہم اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ ہم اس بیوروکریٹ کے بچے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں جو باہر سے پڑھ کے آیا, جو انگریزی اچھی بول لیتا ہے, اس کا لباس اچھا ہے, ٹائی اچھے طریقے سے پہن لیتا ہے. وہ بچہ آ کے جب قومی اسمبلی میں یا بیوروکریسی میں جائے گا تو وہاں پہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ باہر سے پڑھ کے آیا اس لیے اس کو زیادہ تمیز ہوگی, یہ باہر سے پڑھ کے آیا اس لیے اس کو پاکستان کے مسائل کی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ ہوگی. آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں یا جتنے بھی بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کی اولادیں ہی آگے ان کا جانشینی پہ ہیں. اگر کوئی مذہبی طبقہ ہے, خواہ وہ کرسچن سائڈ سے ہے یا مسلم سائڈ سے, باپ کے بعد بچے نے خلافت کی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے. کارکنوں میں اس سے 1000 گنا بھی کوئی قابل کیوں نہ ہو, بیٹے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہی حالت آپ کو چرچ میں بھی نظر آئے گی, ایگزیکٹلی یہی سچویشن آپ کو پاکستان کے سیاستدانوں میں نظر آئے گی. ادھر نواز شریف ہیں, ان کی اولاد ہیں, انہوں نے سنبھال لیا پارٹی کی قیادت. ادھر بلاول بھٹو ہیں, انہوں نے سنبھال لیا ہے. آپ اور میں نعرے لگانے والوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری قسمت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنا اگر نصاب چینج بھی ہو گیا. تو اس لیے میری جہاں تک اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نصاب کو بدلنے کے ساتھ ساتھ, یعنی نصاب میں کیا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو کچھ بھی نصاب میں آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈال کر کیا آپ اس سے لیڈر پروڈیوس کر رہے ہیں یا سلیوز. اگر آپ موسیٰ اور فرعون کی کہانی پڑھیں تو اس نے اپنے دور میں غلاموں کو غلام رکھنے کے لیے 1000 طریقے استعمال کیے تھے. بس آج کے طریقے ان کے طریقوں کی ایڈوانس الیکٹرانک فارمز ہیں. اگر آپ بڑا کینلی ببلیکل اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ لیں اور آپ سائیکالوجی پڑھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اور آج کے حالات کی, آپ تفصیلات میں نہ جائیں, آپ تاریخ کے اس دور میں نہ جائیں, بلکہ اس دور کی سائیکالوجی کو پڑھ کر اس کو پاکستان کے حالات سے کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں گے کافی چیزوں میں اس میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. یہ ایک اظہار خیال تھا نصاب کے متعلق. تو اکثر میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نصاب کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں, بٹ نصاب میں جو چیزیں ایڈ ہونی چاہیے وہ چیزیں جو پڑھ کے آپ اور میں بیوروکریٹ کے یا کسی بہت بڑے سیاستدان کے ساتھ کھڑے ہونے, ان کے اولادوں کے ساتھ کھڑا ہونا سکھائے گی, وہ چیزیں آپ کو نہیں کبھی بھی دیں گے آپ کو. اور دلچسپ بات ہے کہ ایک اور بھی چلتے چلتے جملہ میں بولوں گا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نصاب بہتر ہونا چاہیے اور اسکولوں کا معیار بہتر ہونا چاہیے, مگر خود فخر کرتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا آسٹریلیا سے پڑھ جائے, اگر کوئی دیندار ہے تو مصر کو کوٹ کرے گا, جی جامعہ الازہر سے کیا ہوا ہے, حالانکہ اپنی یونیورسٹی یہاں کھولی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنی یونیورسٹی سے پڑھ کے فخر محسوس نہیں ہوگا, مگر مصر سے جا کے, کیونکہ چھاپ لگ جاتی ہے, چونکہ وہاں کا پڑھا ہوا ہے تو اس لیے زیادہ قابل ہوگا. اسی طرح یو کے کی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو سیاستدان پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے اندر, وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی یہاں سے نہیں پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. اور ان کی اولادیں باہر کیسے پڑھ کے امتحان پاس کرتی ہیں وہ بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے. آپ بے نظیر بھٹو کی آپ بیتی پڑھیں, ٹھیک ہے. اویس لغاری اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا بیٹا فیل ہو گیا تھا, آئی ٹی جو پچھلا منسٹر تھا. تو چونکہ اس وقت یہ تھے فاروق لغاری تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو انہوں نے اسی یونیورسٹی میں جانا تھا, تو پھر کہہ کلوا کے سفارش کرا کے اس کو پاس کرایا تاکہ باپ صدر آ رہا ہے تو بیٹی کی بےزتی نہ ہو کہ بیٹا خود کنووکیشن میں نہیں ہے. اس طرح بلاول بھٹو کا آکسفورڈ میں یا جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے وہاں داخلہ کیسے ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی خفیہ دلچسپ کہانیاں ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے تو پھر شاید آپ کو نصاب بھول جائے, پھر آپ کسی اور فکر میں پڑ جائیں. تو اس لیے نصاب کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ بھی کرنا چاہیے کہ نصاب کے ساتھ ساتھ آپ جب تک اپر کلاس کی مینٹیلٹی کو, سائیکالوجی کو
اپنے نصاب کو اپنے خطے سے کمپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ کمپیئر کریں کہ اگر ہم یہ نصاب بنا بھی لیں گے تو اس کا دنیا میں اس وقت جہاں پہ دنیا کھڑی ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کرسچن کا دشمن مسلمان نہیں ہے, مسلمان کا دشمن ہندو نہیں ہے, ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے وہ جو آپ کو اور مجھے اپنی اولاد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے برداشت نہیں کر سکتا. جس دن آپ کسی بیوروکریٹ کے یا سیاسی قائد کے بیٹے کے برابر کھڑے ہونے کا ہمت رکھ لی یا قابل ہو گئے, اس دن ان کو اچھی خاصی مصیبت پڑ جانی. کیوں کہ پھر ان کو باقی لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی ایک دلچسپ سیپریٹ تاریخ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. اس میں آپ اور ہمیں ایک طرح سے یہ لالی پاپ ہی دیا ہوا ہے کہ نصاب چینج کرنے کی بحث میں پڑے رہیں, اور جب چینج ہو جائے گا تو حالت یہی رہنی ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جہاں جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے چرچز میں, نصاب کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے ٹاپکس بھی ایڈ کریں. انگریزی بول لینا بہت اچھی بات ہے, یہ آپ کو اس قابل کر دے گا کہ آپ دوسری زبان انگریزی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں. مگر اگر آپ نے اردو میں نفرت پر مبنی کتاب پڑھنی ہے اور انگریزی پڑھ کے پھر آپ انگریزی میں نفرت والی کتاب پڑھیں تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے زبان بدلی ہے, نیت نہیں بدلی. ٹھیک ہے. تو جب آپ اچھا صحت مند لٹریچر پڑھیں گے, لیڈرشپ مینجمنٹ کے کورسز بھی بیچ میں ڈالیں گے, تو آپ کی نیت پہ وہ جا کے ہٹ کرے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں, کیا کرتا رہا ہوں اور آگے میں نے کیسے چلنا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی نصاب کے حوالے سے.